تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں، آپ شرطیں لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ایک غلط تاثر دینا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز جیسے چلتی آئی ہیں، جیسے چل رہی ہیں کہ ہم سب لوگ نہیں جانتے، بیوقوف کہ ملک کی رہائی کا مسئلہ ہے، یعنی پی ٹی آئی کی رہائی، ملک پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ اشرافیہ مغلوں کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ انگریز کے دلال اور ان کے کتے نہلانے والے وہ نوازے گئے۔ پاکستان میں اشرافیہ ہوتی تو آج کا پاکستان یہاں نہ کھڑا ہوتا۔ السلام علیکم ویورز، دعائیں آپ کے لیے اور اپنے وطن کے لیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنی ایمان میں رکھے۔ وزیر اعظم کا بھی جواب نہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے، حکومت نے اپوزیشن سے مذاکرات کی حکمت عملی تیار کر لی ہے۔ حکمت تو ان لوگوں کے قریب سے نہیں گزری پا رہا۔ حکومتی وفد اسپیکر کی درخواست پہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اچھا، بڑی مہربانی، تیار ہے۔ تاہم حکومت نے غیر منتخب نمائندوں سے بات چیت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مذاکرات صرف تحریک انصاف کے منتخب نمائندوں سے ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ، جواب نہیں ہے نا ابھی۔ دودھ دے رہے ہیں اور مہنگنی، دودھ کم مہنگنی زیادہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شرطیں ایسے لگا رہے ہیں یہ لوگ جیسے وہ تیار بیٹھا ہے، تو بات سننے کو تیار نہیں ہے، آپ شرطیں لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگوں کو ایک غلط تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ ممکن ہے جو بندہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کی اس اتھارٹی کو وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا، اس میں آپ یہ شرطیں لگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب بیسیکلی یہ بنتا ہے کہ آپ مذاکرات کا ورد کر کے اندر سے یہ چاہتے ہی نہیں کہ نوبت آئے، چونکہ اگر اس کی نوبت آتی ہے تو پھر نوبت کہاں تک جائے گی اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ غیر منتخب یا منتخب والی بات ایبسلوٹلی فضول ہے، اور اس کی وجہ سادہ ہے۔ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز جیسے چلتی آئی ہیں، جیسے چل رہی ہیں کہ ہم سب لوگ نہیں جانتے، بیوقوف ہیں۔ نون لیگ میں نواز شریف کے بغیر وہ کام ہو سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی میں کوئی کام زرداری کی مرضی کے بغیر ممکن ہے؟ ان کو اختیار نہیں ہے، فلاں ٹمکانا۔ اس کا مطلب آپ لوگ کرنا نہیں چاہ رہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، اگر اس ملک کا مستقبل عزیز ہے تو گو آؤٹ آف یور وے، چل کے چلے جاؤ۔ یہ ملک کسی کی انا سے، کسی کی بھی انا سے کروڑ گنا زیادہ، انگنت گنا زیادہ قیمتی ہے۔ یہ لاٹری نکلی ہوئی ہے پاکستان کچھ لوگوں کی۔ اگلا سوال میں اس میں ایکسپلین کروں گا یہ کن لوگوں کی لاٹری ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں انتشار ہوگا تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یونیورسل رول ہے، جس ملک میں کیا، جس معاشرے میں انتشار ہو، جس گلی میں انتشار ہو، وہاں خیر نہیں ہوتی۔ اچھا، سیاسی استحکام کے لیے سب کو مل کے بیٹھنا ہوگا، درست بات ہے، اس کے بغیر معاملہ آگے چل ہی نہیں سکتا۔ جیسے ٹریفک جیم ہو جائے پھر اس کے لیے کچھ اسپیشل ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات پولیس خود کھڑی ہو کے ون وے کی وائلیشن کراتی ہے، یہ منظر میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر انتشار ہوگا اور سیاسی استحکام کے لیے مل کے نہیں بیٹھیں گے تو وہ پہلے کہاں ہے؟ وہ تو ایک خواب ہے جس کے تعاقب میں آپ لوگ بھاگے جا رہے ہو، اور جس طرح کے کلاس، جس طرح کے کیلیبر کے لوگ موجود ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ نوبت آئے۔ اچھا، آگے انہوں نے کہا ہے کہ مسئلہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی نہیں، ملک کی رہائی کا ہے۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ اگر ظرف موجود ہے اور ذہن موجود ہے تو اس جملے پہ غور کریں کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، جو ایک سنجیدہ، متین، متوازن آدمی ہیں، وہ بیسیکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ملک کی رہائی کا مسئلہ ہے، یعنی پی ٹی آئی کی رہائی، ملک پہ اشرافیہ کا قبضہ ہے۔ یہاں تھوڑی سی مار کھا گیا شاہد خاقان عباسی صاحب، اس ملک میں اشرافیہ ہے ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ایلیٹ ہوتی ہے، صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے بھی ایلیٹ ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے
تو کون لوگ آئے؟ بیسیکلی ایلیٹسٹ تھے، بنو قریش، بنو امیہ. یہ کوئی جرم نہیں ہے. حکمرانی جیسے کہتے ہیں نا فلانا وہ گھرانہ مثلا کوچا کمان گر ہے لاہور میں، اس کی وجہ شہرت کیا دی؟ یہاں کمان گر رہتے ہیں. کمان گر کیا؟ یہ ایک فن تھا، یہ ایک ہنر تھا. نسل در نسل جب چلتا ہے تو اس میں پھر وہ ایک ایسی مہارت. اسی طرح دلی میں کوچا بلی مارا، جس کو یہاں ہے بہت سارے بلی مارا بھی کہتے ہیں، وہ بلی مارا ہے. بلی کہتے ہیں پتوار کو جس سے کشتی چلتی ہے. وہاں جو دریا میں جو کشتی رانی کے لیے جو لوگ کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کشتیاں چلاتے تھے ایک کنارے سے دوسری طرف لے جانے والا، ان کو بلی مارا کرتے. یہ اسپیشلائزڈ. ایک بات یاد رکھنا، ماڈرن فارم اس کی کیا ہے؟ مکروٹ. پاکستان ملٹری اکیڈمی کیا ہے؟ یہ عسکری قسم کا کوچا بلی مارا ہے، جہاں نوجوانوں کو تربیت دی جاتی ہے. کس کی؟ سپاہ گری کی. سول سروس اکیڈمی، بیوروکریسی ایک خاص لیول کے. جیسے آپ لنگڑے لولے کو بطور سپاہی نہیں لیتے، ان کا ایک اپنا معیار وہ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو اشرافیہ پاکستان میں ہے ہی نہیں. یہ اشراف نہیں ہیں. تاریخ اٹھا کے دیکھ لو. 1857 کے غدر کے بعد، یا وہ جو بھی آپ نے کہنا ہے جنگ آزادی مجھے نہیں پتا وہ کیا تھی، چونکہ اس کے بعد آزادی تو ملی نہیں. وہ تو جب ملنی تھی تب ہی ملی ہے، اور اس کا بھی آدھا کریڈٹ ہٹلر کو جاتا ہے. وہ برطانیہ کا اتنا خون نچوڑ چکا تھا کہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی. پھر بعد میں جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا جی ان کی حکومت میں، پھر سورج غروب ہونے لگ گئے. تو اشرافیہ، آج کی اشرافیہ میں سے 90% وہ ہیں، 85% کہہ لیں، 80 کہہ لیں، جو بکاؤ تھے، جنہوں نے 1857 میں گورے کی مخبری کی، اس کو سپورٹ کی، اس کو اسٹرینتھن کیا. کیا کہ ان جاگیروں کے کبھی جا کے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو. ایک مغلوں کے زمانے کے ہیں. اشرافیہ مغلوں کے ساتھ ختم ہو گئی تھی. اس وقت انگریز کے دلال اور ان کے کتے نہلانے والے وہ نوازے گئے. کتابیں پڑھی ہیں میں تو بہت بعد میں، میری تو تاریخ پیدائش بہت بات کی ہے، پاکستان بننے کی بھی بات کی ہے. کتابیں ہیں، کبھی اٹھا کے دیکھو. پاکستان میں اشرافیہ ہوتی تو آج کا پاکستان جہاں نہ کھڑا ہوتا جہاں ہے. تھینک یو ویری مچ.